شیعہ ماخذ میں اکثر یہ روایات سننے کو ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے امام حسن کو روضہ رسول میں دفنانے نہ دیا اور ان کی لاش پر تیر پھینکے تھے۔ حضرت حسن کا جب وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائی امام حسین کو بلایا اور وصیت فرمائی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ میں دفن کیا جائے، اور اگر میری اس وصیت پر عمل کرنے میں لوگ رکاوٹ ڈالیں تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اس وصیت کے بعد جب حضرت حسن کا وصال ہو گیا تو بنو امیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ حسن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن نہ کرنے دیا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ان کی بات مان لی اور خچر پر سوار ہو کر آ گئی اور حضرت حسن کے جنازے پر تیر پھینکے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کو چونکہ اہل بیت سے انتہائی دشمنی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے بنی امیہ کے کہنے پر حضرت حسن کو روضہ رسول اللہ میں دفن کرنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کی نعش پر تیر پھینکے۔ اب اہل سنت کا جواب ملاحظہ کیجئے۔ اعتراض اور طعن کرنے والوں اہل تشیع کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ اپنے مقصد کی عبارت ڈھونڈ کر مخالف پر اعتراض دے مارا، نہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا اور نہ واقعات کی صحیح ترجمانی کی۔ یہی کچھ اس اعتراض اور طعن میں کیا گیا ہے۔ بنو امیہ کو اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کے شہید کرنے کے بعد ان کی نعش کو تو جنت البقیع میں بھی نہ دفنایا گیا، بلکہ باغیوں کی شرارت کی وجہ سے جنت البقیع سے باہر دفن ہوئے۔ جب سیدنا حسن وصال فرماتے ہیں تو انہوں نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ سیدنا حسن کو روضہ رسول میں ہرگز دفن نہ کیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ بنی امیہ اس وقت برسر اقتدار تھے۔ امام حسن کو اس بات کے کچھ اشارات معلوم تھے کہ بنی امیہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن نہیں ہونے دیں گے، اس لیے آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے وہیں دفن کیا جائے، اور اگر کوئی مزاحمت ہو یا مخالفت ہو تو پھر ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خون خرابہ نہ ہونے پائے، اور مجھے اپنی والدہ کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ واقعات بتلاتے ہیں کہ جب امام حسن کے جسد خاکی کو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفنانے کی بنی ہاشم تیاری کر رہے تھے تو مروان آیا اور اسی موضوع پر بات چیت میں تلخی پیدا ہو گئی اور معاملہ مار کٹائی تک پہنچتا نظر آیا۔ اسی دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور دونوں فریقوں میں جدائی کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے بنو ہاشم کو فرمایا کہ امام حسن کی وصیت کے دوسرے حصے کے مطابق ان کی والدہ ماجدہ کے قریب جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ اس میں کہیں سیدہ امی عائشہ صدیقہ کے منع کرنے اور روضہ رسول میں دفنانے سے انکار کرنے کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس ام المومنین نے تو روضہ رسول اللہ میں دفنانے کی اجازت دے دی تھی، مگر بنو امیہ کی مخالفت کی وجہ سے امام حسن روضہ رسول اللہ میں دفن نہ ہو سکے۔ اس میں حضرت امی عائشہ صدیقہ کا کیا قصور تھا جس پر ان کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ حضرت حسین نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کی کہ حضرت حسن کو بعد از وصال روضہ رسول اللہ میں دفنانے دیا جائے۔ ام المومنین نے اجازت دے دی۔ پھر جب حضرت حسن کا وصال ہو گیا تو احباب نے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفنانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سعید بن العاص نے کوئی اس بارے میں تعرض نہ کیا، حالانکہ وہ امیر مدینہ تھے۔ یہ دیکھ کر مروان اٹھا، اس کے ساتھ بنی امیہ اور ان کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی کھڑی ہوگی، ان سب نے مل کر رکاوٹ ڈالی۔ اس کے بعد حضرت حسین نے مقابلہ کرنے کی ٹھانی، لیکن انہیں بتلایا گیا کہ آپ کے بھائی بزرگوار نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو جنت البقیع میں دفن کر دینا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات خطرناک ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں حضرت حسین نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت حسن کا جنازہ سعید بن العاص نے پڑھایا۔ انہیں حضرت حسین نے فرمایا کہ اگر طریقہ مسنونہ یہ نہ ہوتا کہ جنازے کا امام حاکم و امیر وقت ہو تو میں آپ کو ان کا جنازہ نہ پڑھانے دیتا۔ حضرت حسن نے اپنے بارے میں روضہ رسول کے اندر دفنانے کی اجازت حضرت عائشہ صدیقہ سے مانگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت حسین نے ہتھیار پہنے، ادھر بنو امیہ بھی مسلح ہو گئے اور کہنے لگے ہم حضرت حسن کو روضہ رسول میں ہرگز دفن نہیں کرنے دیں گے۔
کیا یہ انصاف ہے کہ عثمان غنی تو جنت البقیع میں مدفون ہوں اور حسین بن علی حجرہ مبارک میں دفنائے جائیں؟ لوگوں نے جب یہ فتنہ فساد کے آثار دیکھے تو حضرت سعید بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، حضرت جابر اور عبداللہ بن عمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا کہ جھگڑا چھوڑو۔ حضرت حسین نے ان حضرات کی بات مان لی۔ ان کے بھائی حضرت حسن کو ان کی والدہ کے قریب جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ جب حضرت حسن نے وصال فرمایا تو ان کے بھائی حسین حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روضہ رسول میں دفنانے کی اجازت طلب کی۔ ام المومنین نے برغبت و رضا و اجازت مرحمت فرما دی۔ مروان نے حضرت حسین کے احباب کو وہاں دفنانے سے منع کیا۔ اس پر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے ہتھیار اٹھا لیے تاکہ مقابلہ کیا جائے، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسین کو سمجھایا۔ پھر حضرت حسن کو ان کی والدہ کے قریب جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت حسین کو برضا و رغبت اس بات کی اجازت دے دی کہ حضرت حسن کو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو مبارک سمجھا۔ مروان اور اس کے معاونین نے یہ گوارا نہ کیا کہ عثمان غنی تو جنت البقیع میں مدفون ہوں اور حسن بن علی روضہ رسول میں دفنائے جائیں۔ حضرت حسن کی وصیت میں متبادل یہ وصیتیں بھی تھیں کہ بصورت فتنہ و فساد مجھے اپنی والدہ کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت حسن کی نماز جنازہ حضرت سعید بن العاص نے پڑھائی اور یہ با اجازت حضرت حسین ہوا۔ حضرت حسین نے اسی لیے اس موقع پر کہا، چونکہ حاکم وقت ارشادات نبوی کے مطابق نماز کی ادائیگی کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنے بھائی کی نماز جنازہ کی امامت نہ کرنے دیتا۔ اور ابو حنیفہ دنوری نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا کہ یہ ناپسندیدہ حرکت مروان کی تھی۔ حسن بن علی نے حضرت عائشہ کے پاس کسی کو بھیجا تاکہ انہیں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کرنے کی اجازت عطا فرمائے، تو انہوں نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ وہاں صرف ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہ تم انہیں دے دو۔ جب بنو امیہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بنی ہاشم کے ساتھ دنگا فساد کی ٹھان لی اور ہتھیار اٹھائے۔ بنو امیہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہم حسن کو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ بات حسن کو پہنچی تو انہوں نے ایک آدمی کو اپنے اقارب و احباب کی طرف بھیجا اور کہلا بھیجا، اگر معاملہ اس قدر پیچیدہ ہو گیا ہے تو مجھے وہاں نہ دفنائیں، بلکہ مجھے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دیں۔ لہٰذا انہیں والدہ کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابو الفرج نے کہا کہ زبیر بن بکار نے روایت کی ہے کہ امام حسن نے کسی کو حضرت عائشہ کے ہاں بھیجا تاکہ وہ اجازت دیں کہ مجھے حضور کے ساتھ روضہ اقدس میں دفن کیا جائے، تو جناب صدیقہ نے اجازت دے دی۔ جب بنو امیہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ہتھیار سنبھال لیے۔ ادھر بنی ہاشم بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا علم جب امام حسن کو ہوا تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ اے بنی ہاشم، اگر معاملہ ایسا بن گیا ہے تو مجھے میری والدہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، مجھے وہیں منظور ہے۔ لہٰذا انہیں ان کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں ان کی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین نے سعید بن العاص کو امام حسن کی نماز جنازہ کی امامت کرانے کے لیے آگے کیا، کیونکہ ان دنوں مدینہ کا امیر یہیں تھا، تو فرمایا چلو بھائی نماز پڑھاؤ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم نہ کی ہوتی کہ نماز کی امامت امیر شہر کرائے گا تو میں تمہیں آگے نہ کرتا۔ اہل سنت کی کتب سے جو امور ثابت ہوئے بعینہ وہی امور اہل تشیع کی عبارات سے بھی ثابت ہیں۔ ان تمام عبارات میں یہ باتیں مشترکہ طور پر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت حسن کو روضہ رسول میں دفنانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن بنی امیہ نے مروان کی سرکردگی میں اس پر عمل درآمد نہ ہونے دیا۔ دونوں قسم کی کتب میں اس رکاوٹ کو مروان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب میں سے کسی میں بھی حضرت حسن کو نہ دفنانے کی نسبت یا اس کا ذمہ دار حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں ٹھہرایا۔ لہٰذا حضرت حسن جو روضہ رسول میں دفنائے نہیں گئے، اس کا بار حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ پر ڈالنا قطعاً ناانصافی ہے۔ تان کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ نے حضرت حسن کی میت پر تیر مارے، تو اس بارے میں ہم اعتراض کرنے والے کے گھر کی گواہی پیش کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، میں کہتا ہوں کہ یحییٰ بن حسین کی روایت میں
قطعاً وہ بات نہیں جو حضرت عائشہ بطور الزام لگائی جاتی ہے، کیونکہ اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں حضرت عائشہ کے بارے میں یہ آیا ہو کہ انہوں نے لوگوں کو بھگا دیا، حالانکہ بھگانے والے در حقیقت بنو امیہ تھے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ حضرت عائشہ خچر پر سوار کیوں ہوئی، تو اس کا جواب خود شیعہ عالم ابن حدید یہ دیتا ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ حضرت عائشہ کا خچر پر سوار ہونا صرف فتنہ و فساد کی آگ کے ٹھنڈا کرنے کی خاطر ہوا، خاص کر جب یہ ان سے روایت نظر آتی ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت حسن کے دفن کے مطالبہ کو مان لیا تھا اور روضہ رسول اللہ میں جگہ دینے کی حامی بھر لی تھی، تو یہ حال اور قصہ بھی حضرت عائشہ کے مناقب میں سے ایک منقبت ہے۔ ابن حدید نے اس مقام پر انصاف سے کام لے کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ حضرت عائشہ پر یہ طعن کرنا کہ انہوں نے نعش حسن پر خچر دوڑایا بالکل غلط اور محض الزام ہے۔ الزام کی بجائے یہ واقعہ تو ان کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے کہ دنیا و آخرت میں سے بہترین جگہ روضہ رسول کے اندر خالی جگہ میں حضرت حسن کو دفنانے کی اجازت دے رہی ہیں، حالانکہ اگر چاہتی تو اپنی خاطر انکار بھی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اجازت مرحمت فرما کر دنیا کو دکھا دیا کہ ان کے دل میں عقیدت اور محبت اہل بیت کس قدر موجزن تھی۔ اگر کسی کے دل میں رائے بھر بھی ایمان ہو تو مذکورہ طعن کو واقعی جھوٹ کا پلندہ ہی سمجھے گا۔ غیرت مند مسلمانوں، اپنی ماں جو رسول اللہ کی محبوب ترین زوجہ ہیں، بیوی ہی شوہر کی عزت ہوتی ہے۔ قرآن نے جن کی پاکی بیان کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کا دفاع خود کیا ان پر یہ بدبخت شیعہ ٹولہ لعنت کر رہا ہے، اور آپ لوگ کبھی ان سے رشتے کر رہے ہیں، اپنی بہن بیٹیاں شیعہ سے بیاہ رہے ہیں، شیعہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہوئے کیا یہ قرآن کا انکار نہیں کہ قرآن جن کا دفاع کرے، جو قرآن ان کی پاکی بیان کرے اور شیعہ ان پر لعنت کریں، جبکہ یہ قرآن کا صریح انکار ہے، اور آپ پھر بھی شیعہ کو گلے لگائیں، تو پھر مسلمانوں اپنے انجام کا انتظار کریں۔ غیرت مند مسلمانوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دفاع کے لیے کتنا اٹھنا چاہیے۔ اپنی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمن اہل تشیع سے مکمل دوری اختیار کرنی چاہیے، ورنہ تم بھی روز محشر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمنوں کے ساتھ اٹھو گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی پکی سچی اور صحابہ کرام سے عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں لبیک یا رسول اللہ لکھ دیجئے گا۔